نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ کیسے ہیں باپ؟ آپ لوگ نصاب النحو کا سبق نمبر 13 سماعت کر چکے ہیں۔ ہم اپنی عادت کے مطابق ایک مرتبہ دہرائی کی صورت میں جاتے ہیں کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی کی پھر آگے تقسیم کر دیے مفرد اور مرکب۔ مفرد یعنی کلمہ، اور کلمے کی تقسیم مختلف اعتبار سے کی گئی، وہ ہم نے تقسیم پوری کر دی۔ پھر آگے ہم آگئے مرکب پہ۔ تو مرکب کی دو صورتیں ہوتی ہیں، مرکب مفید ہوتا ہے، مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ مرکب مفید میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں یہ آگے جا کے آ رہی ہے بات، اور مرکب غیر مفید یعنی سننے والے کو کسی کی چیز کی طلب یا خبر معلوم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، اور مرکب مفید اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید کی جو قسمیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان میں ہم مرکب اضافی پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 13 میں۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمہ اس کو ہم موصوف بنائیں گے اور دوسرے کلمے کو اس کی صفت کے طور پر لائیں گے۔ آپ سبق نمبر 14 اگر نصاب النحو کا دیکھیں گے صفحہ نمبر 48 پہ، تو مرکب توصیفی کی تعریف موجود ہے۔ آپ جب بھی پڑھنے لگیں درس نامی کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ عربی کلام کے گفتگو کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے، یا کوئی کتاب پڑھتے ہوئے یا اردو بک پڑھتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں عربی لفظ آتا ہے اور اگر اس کے متعلقہ صیغہ بندے کو کلیئر ہو جائے تو بہت آسانی رہتی ہے آگے عبارت پڑھنے میں۔ جس طرح مرکب توصیفی ہے تو مرکب کون سا صیغہ ہے؟ میں نے آپ کو بولا کہ مرکب توصیفی کی تعریف۔ توصیف یہ بھی ایک مصدر ہے۔ اب کس باب کا مصدر ہے یہ آپ نے خود اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ تعریف یہ کون سے باب کا مصدر ہے؟ توصیف اور تعریف یہ دونوں ایک ہی اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی باب کے مصدر ہیں، بلکہ مرکب بھی اسی باب کا صیغہ ہے۔ یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اس کے مرکب کی جو مصدر ہے وہ کس طرح آتا ہے۔ آگے لکھا ہے وہ مرکب ناقص۔ مرکب توصیفی کی تعریف وہ مرکب ناقص جس کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت، وہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، مقدار میں ہو سکتی ہے، رنگت میں ہو سکتی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہوتی ہے، جو صفت بیان کرے وہ مرکب ناقص جس کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر یہ ہوتا ہے پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بولتے ہیں۔ جیسے رجل جمیل، اچھا آدمی، اچھا مرد۔ رجل قبیح، برا آدمی۔ اب اردو میں جب اس کا ترجمہ کریں گے مرکب توصیفی کا تو موصوف بعد میں ہوگا، صفت پہلے ہوگی۔ اب جب آپ نے اس کی مرکب توصیفی کی عربی بنانی ہو تو آپ کو اچھا بچہ، تو بچے کی اگر طفل آپ کرتے ہیں تو جمیل آپ اس کے اچھائی کے لیے لے کے آتے ہیں تو ابن جمیل کریں گے، جمیل ابن نہیں کریں گے۔ ہاں ترجمہ کرتے وقت اس کا الٹ کر دیں گے، جس طرح میں نے آپ کو مرکب اضافی کے سبق میں عرض کیا تھا۔ اچھا، مرکب اضافی اور اس میں پھر فرق کیا، وہ فرق آگے سمجھ میں آ جائے گا۔
رجل قبیح، یہ رجل موصوف ہے، قبیح اس کی صفت ہے. رجل جمیل، رجل موصوف ہے، جمیل اس کی صفت ہے. کوئی بولتا ہے رجل جمیل کی ترکیب کیجئے، تو ترکیب کا مطلب یہ ہے اس کو الگ الگ کر کے دیکھیے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو ہم بولیں گے رجل موصوف ہے اور قبیح جو ہے اس کی صفت ہے. فصول ثلاثۃ، فصول موصوف ہے، ثلاثۃ صفت ہے. الحجر الاسود، الحجر موصوف ہے، الاسود اس کی صفت ہے، سیاہ پتھر. اب اس کے فوائد اور قواعد بیان کرنے لگے ہیں کہ اس کے قواعد کیا ہیں. نمبر 1، مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں. نمبر 2، مرکب توصیفی میں پہلا جز اسم ذات ہوتا ہے اور دوسرا جز اسم صفت. اسم ذات سے مراد وہ اسم جو کسی جاندار یا بے جان چیز کا اپنا نام ہو، یعنی جو خاص کسی کا نام. صفت تو اسی کی ذات کی بیان ہونی نا، صفت کی صفت تھوڑی بیان ہوتی ہے. تو موصوف کی صفت بیان ہوتی ہے، موصوف جو ہے وہ کسی ذات کا نام ہوگا. یہ نیچے حاشیے میں اس کی وضاحت کر دی گئی. اچھا، نمبر 3، دو معرفہ یا دو نکرہ اکٹھے آ جائیں. دو معرفہ یا دو نکرہ اکٹھے آ جائیں اور ان میں پہلا اسم ذات اور دوسرا اسم صفت ہو تو عموماً پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے. جیسے الرجل المجتہد، الرجل المجتہد، رجل مجتہد. اب الرجل المجتہد، الرجل پہ بھی الف لام ہے، یہ بھی معرفہ ہے. آپ نے پڑھا ہوگا معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں. تو الرجل بھی معرفہ ہے اور المجتہد بھی معرفہ ہے، اور دونوں معرف باللام ہیں. تو دونوں معرفہ ہو گئے، پہلا اسم ذات ہے اور دوسرا اسم صفت ہے، لہٰذا الرجل کو موصوف بنائیں گے، المجتہد کو صفت بنائیں گے. رجل مجتہد، یہ دونوں ہی نکرہ ہیں کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. مگر ایک بات کنفرم ہے کہ رجل اسم ذات ہے اور مجتہد اس کی صفت ہے، لہٰذا موصوف ذات کو، اسم ذات کو موصوف بنائیں گے اور مجتہد کو اس کی صفت بنائیں گے. نمبر 4، اسم منصوف صفت کے حکم ہے، لہٰذا یہ جہاں بھی آئے گا صفت بنے گا، چاہے اس کا موصوف مذکور ہو یا مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو. اب مذکور محذوف یہ کون سا صیغہ ہے؟ موصوف یہ کون سا صیغہ ہے؟ المجتہد یہ کون سا صیغہ ہے؟ مجتہد الف لام کے بغیر یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ سارے صیغے بھی ساتھ ساتھ میں کلیئر ہونے چاہیے. رجل جمیل بولا، میں نے بولا ہے تو جمیل کون سا صیغہ ہے، اور میں نے رجل قبیح بولا ہے تو قبیح کون سا صیغہ ہے. تو یہ ساتھ ساتھ میں صیغے بھی کلیئر ہوتے جانے چاہیے. اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو بولا ہے اس میں منصوب، منصوب کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کی طرف نسبت کیا ہوگا. جیسے ہم بولتے ہیں نا لاہوری، لاہوری تو قصوری، ٹھیک ہے، پاکستانی. تو یہ جو یا نسبت کی ہوتی ہے، لاہور والا، قصور والا، پاکستان والا، سعودی عرب والا، سعودی، عربی، عربی والا. تو اس طرح یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو اس میں منصوب کہتے ہیں. تو یہ جہاں بھی آئیں گے یہ ہمیشہ اس میں صفت واقع ہوں گے. جیسے جاء زید البغدادی، زید البغدادی یہ اس کی صفت ہے زید کی. جاء بغدادی، اب جاء فعل ہے، یہ آگے جا کے جملہ فعلیہ میں جا کے ترکیب اس کی کلیئر ہوئی. جاء فعل ہے، بغدادی اس سے پہلے بھی فعل اس میں ذات محذوف ہوگا. رجل بغدادی یوں کہیں گے ہم کہ بغدادی، بغداد کا رہنے والا آیا، زید بغدادی آیا. تو البغدادی یہ یا جو آخر میں آئی ہے نا یہ نسبت کی ہے، اور اس میں منصوب ہمیشہ اس میں صفت واقع ہوتا ہے اگرچہ اس کا موصوف لفظوں میں موجود ہو چاہے موجود نہ ہو. نمبر 5، ضمیریں نہ موصوف بن سکتی ہیں نہ صفت بن سکتی ہیں. اس طرح علم بھی کسی کی صفت واقع نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی ذات کا نام ہوا کرتا ہے. نمبر 6، اگر معدود کے بعد یعنی جس کی گنتی کی جا رہی ہے، جس کا شمار کیا جا رہا ہے، آم ہیں، انگور ہیں، انگور تو ہمارے ہاں تو گنتے نہیں ہوتے، آم ہیں، آڑو ہیں، اخروٹ ہیں، بادام ہیں، اس طرح اور چیزیں لے لیتے ہیں، بال ہیں. تو کوئی بھی چیز جس کی گنتی کی جاتی ہے، ٹھیک، معدود اس کو بولیں گے. اگر معدود کے بعد اس میں عدد واقع ہو، معدود کے بعد اس میں عدد واقع ہو تو اس میں عدد صفت بنتا ہے. اگر پہلے آئے تو مضاف بنے گا، ثلاثۃ اقلام من، ثلاثۃ
اقلامن پیچھے جب سبق میں ہم نے کلیئر کیا تھا، اگر پہلے آئے گا تو مضاف بنے گا اور بعد میں آئے گا تو صفت واقع ہوگا، جیسے نافخۃ واحدۃ، علوم ثلاثۃ، علوم ثلاثۃ۔ نمبر 7، صفت موصوف سے مقدم نہیں ہو سکتی، یعنی موصوف پہلے ہوتا ہے نا، صفت بعد میں ہوتی، ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی صفت پہلے آ جائے اور موصوف بعد میں ہو۔ نمبر 8، مرکب توصیفی پورا جملہ نہیں ہوتا، مرکب توصیفی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ کا جز بنتا ہے۔ نمبر 9، یہ بڑی زبردست چیز ہے، صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھا، 4 چیزوں میں بیک وقت وہ صفت اور موصوف میں مطابقت پائی جاتی ہے، لیکن ٹوٹل 10 چیزیں ہوتی ہیں جن میں مطابقت ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے نمبر 1 افراد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ ویسے ٹوٹلی طور پر یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع، موصوف واحد تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع تو صفت بھی جمع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل 3 چیزیں ہو گئی، جیسے رجل عالم، رجل واحد ہے، عالم بھی واحد ہے، رجلانی 2 مرد، عالمان 2، پھر ٹھیک ہے، رجال جمع ہے، عالمون یہ بھی جمع ہے۔ اعراب یعنی رفع نصب جر، مرفوع مجرور منصوب، مرفوع منصوب اور مجرور، یہ 3 چیزوں میں بھی اعراب کے بھی موصوف صفت کے مطابقت ہوتی ہے، جیسا موصوف ہوگا ویسے ہی صفت ہوگا، جیسے رجل عالم، رجلن عالمن یہ نصب کی صورت آ گئی، رجلن عالمن آ گیا۔ تو 6 چیزیں ٹوٹل ہو گئیں، اعراب یعنی رفع نصب جر، واحد تثنیہ جمع، 6 چیزیں ہو گئیں۔ اچھا، آگے آگے اس کے بعد تذکیر و تانیث، تذکیر کون سا صیغہ ہے اور تانیث کون سا صیغہ ہے، اگر مصدر ہو تو مصدر کی آپ پوری گردان ساتھ میں چلا لیں۔ یہ باتیں جب آپ کرتے کرتے اچانک درمیان میں آتے ہیں نا تو انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل یاد بھی رہیں گی۔ اچھا، تذکیر و تانیث میں یعنی موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث ہوگی، جیسے رجل عالم، رجل عالم۔ اب رجل مذکر ہے، عالم بھی مذکر ہے، اور اگر رجل کی جگہ امراتن آ جاتا ہے، لڑکی عورت، تو اب عالمن آئے گا نہیں، عالمتن آئے گا، جو ہم نے صرف میں پڑھا تھا کہ واحد مذکر اس میں فاعل کا صیغہ عالمن ہے اور واحد مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ عالماتن ہے، تو امراتن عالمتن آ گیا۔ تو ٹوٹل 6 چیزیں ہوگی، واحد تثنیہ جمع اور رفع نصب جر، اور 2 ہو گئی تذکیر و تانیث، اور 2 جو باقی رہ گئی وہ ہیں تعریف و تنکیر، موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ، جیسے الرجل العالم، جیسے الرجل المجتہد کی مثال پیچھے دی تھی، الرجل العالم، ٹھیک ہے، اور نکرہ کی مثال رجل عالم، رجل نکرہ تو عالم بھی نکرہ، ٹھیک ہے۔ عذاب عظیم، عذاب عظیم، یہ عذاب بھی نکرہ اور عظیم بھی نکرہ، اور دونوں کا اعراب بھی ایک جیسا ہے، تو یہ بھی موصوف صفت۔ البتہ بیک وقت صرف 4 چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی، افراد تثنیہ جمع، ٹھیک ہے، اعراب یعنی رفع نصب جر 2 چیزیں ہوں گی، اور تذکیر و تانیث ان میں سے ایک ہی ہوگی نا، ٹھیک ہے، اور تعریف و تنکیر، ٹوٹل یہ 4 چیزیں۔ تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوئے، جب آپ کے سامنے 2 کلمے ایک جیسے آ جائیں، معرفہ بھی ہوں، مطلب دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث ہوں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے، یا دونوں کا واحد تثنیہ جمع میں ایک جیسے ہوں، تو آپ 4 چیزوں میں مطابقت بیک وقت دیکھ لیں تو 100% شور ہو جائیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ جیسے طفل جمیل، نیچے مشق میں اس کا انہوں نے حل دیا ہوا ہے، مشق کے اندر لکھتے ہیں کہ طفل جمیل، درج ذیل الفاظ کا ترجمہ کریں اور موصوف صفت الگ الگ کریں۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا ترجمہ کرتے وقت صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، موصوف کا بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ طفل جمیل ہے تو جمیل کا ترجمہ اچھا بچہ، یہ آپ پہلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ بیت نظیف، صاف ستھرا گھر، اب بیت موصوف ہے، نظیف اس کی صفت، المدینہ المنورہ، المدینہ یہ مؤنث بھی ہے اور یہ معرفہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث بھی ہو گیا، معرفہ نکرہ بھی ہو گیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ مرفوع بھی ہے،
یعنی اس پہ رفع بھی ہے، تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واحد تثنیہ جمع میں کیا ہے، تو المدینہ تو یہ واحد ہے، اور المنورہ تو بھی کیا ہے، یہ واحد ہے۔ منورہ ویسے صیغہ کون سا ہے، یہ بھی آپ غور کر لیجئے گا۔ رجل طویل، رجل یہ موصوف، طویل صفت، یہ سارے موصوف اور صفت دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے 4 چیزیں جو پوری ہیں نا وہ چیک کرنی ہے کہ تذکیر و تانیث میں یہ کون سے ہیں، واحد تثنیہ جمع میں یہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اعراب میں یہ کون سے ہیں، اور مذکر و مؤنث میں یہ کون سے ہیں، تعریف و تنکیر میں کون سے ہیں۔ تو 4 چیزوں کے اوپر آپ نے غور و فکر کرتے جانا ہے ہر اس مرکب ناقص کے بارے میں، تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کی عربی بنائیں۔ اب لمبا درخت، لمبے کی عربی کیا ہے، لمبے کی ہم عربی ڈھونڈ لیتے ہیں، طویل کہہ لیتے ہیں ہم، اور درخت کی عربی ہے شاجرۃ۔ اب شاجرۃ اگر ہم نکرہ بناتے ہیں، اس کو ایک عام ترجمہ کرتے ہوئے نکرہ بناتے ہیں، تو شاجرۃ نکرہ ہو گیا، اس کو ہم نے پہلے لانا ہے شاجرۃ۔ اب لمبے کی عربی جو لے کے آنی ہے وہ طویل اگر لے کے آئیں گے، طویل ہم لگا دیتے ہیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ شاجرۃ عربی کے اندر یہ مؤنث ہے اور طویل یہ ہے، یہ مذکر ہے، تو ہم کہیں گے طویلۃ، ٹھیک ہے، کیونکہ تنیث بنانے کے لیے تا لگاتے ہیں نا، گول تا لگا دیتے ہیں آخر میں، تو شاجرۃ طویلۃ کریں گے۔ اور اگر اسی کو معرفہ کر کے پڑھنا ہے، معرفہ بنانا ہے، تو ہم یہ کہیں گے الشجرۃ الطویلۃ، الطویلۃ، طویلۃ کے اوپر لام داخل کر دیں، الشجرۃ الطویلۃ، کھلا ہوا دروازہ۔ باب مفتوح ہم کہہ سکتے ہیں، باب مفتوح، تو ہم نے پہلے دوسرے کی عربی پہلے لکھ دینی ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو معرفہ پڑھنا ہے یا نکرہ پڑھنا ہے، تو جس طرح پہلے کو پڑھیں گے اس طرح دوسرے کو بھی پڑھ دیں گے تذکیر و تانیث کا اعتبار کر کے۔ تو آپ نے دونوں سوالوں کو حل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، بہت زبردست طریقے سے یہ آپ کو سبق یاد ہوگا۔ آپ جب کبھی پڑھیں گے نا، قرآن پاک پڑھتے ہو، جیسے عذاب عظیم وَلَهُمْ عذاب علیم، عذاب علیم، تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں، عذاب موصوف، علیم صفت، عذاب موصوف، عذاب عظیم اس کی صفت، ٹھیک ہے۔ اس میں اور آپ اس کی مثال لے لیں، قرآن کریم، اجر عظیم، اجر کریم، اس طرح رسول کریم، رسول کریم، ٹھیک ہے، رسول کریم، تو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہو گیا، ٹھیک ہے، دونوں واحد بھی ہو گئے تو دونوں نکرہ بھی ہو گئے۔ تو ان ساری چیزوں کو چیک کر کے آپ قرآن پاک میں مختلف قسم کے مرکب توصیفی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مرکب توصیفی ڈھونڈیے آپ، مرکب توصیفی قرآن پاک میں سے کم از کم 20-30 ڈھونڈ کے پھر ان کو کسی کو چیک کروائیے کہ میں نے یہ مرکب توصیفی ڈھونڈے ہیں، بتائیے کیا مرکب توصیفی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کو 20-25 بلکہ میں کہتا ہوں 50 مرکب توصیفی آپ خود سے ڈھونڈ لیتے ہیں تو سمجھو کہ آپ کو سبق کنفرم یاد ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور علوم قرآنیہ یعنی قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جو علوم ہیں، اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر قرآن کے علم اور نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی۔